نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر جعلہ اللہ، وقال تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کا ایک مکمل نظام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد اور جامع دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کی جسمانی ساخت اور اس کی روح اور اس کے ذہن کی بنت، اس کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو دین اسلام کی تعلیمات سے باہر ہو۔ یہ اللہ کا آخری دین ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے۔ اس کا بنیادی ہدف انسانی زندگی کے تمام دائروں میں اس کی رہنمائی کرنا۔ دنیا کے دیگر ادیان، مذاہب اور اسکول آف تھاٹ اور ان کے عملی نظام وہ انسانی زندگی کے کچھ جزوی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مادی نظام ہے حیات کو صرف انسانی جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی طریقہ کار اور نظم قائم کرتے ہیں، اور جو الہی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت وغیرہ، وہ اپنی اصل تعلیمات میں تو انسانی جسم اور روح کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے لیے نازل ہوئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، جن کا گو تعلق انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ادیان کے حاملین نے ایسی تحریفات کر دی، مادی زندگی کے بہت سے ایسے امور، مادی تصورات دین کے نام پہ داخل کر دیے کہ جو انسانیت کے لیے اسے مفید ہونا تھا، اس کی وہ افادیت ختم ہو کر رہے۔ الہی تعلیمات کے بجائے ظالمانہ اور مشرکانہ تعلیمات
ان کے ادیان میں داخل ہو گئی۔ وہاں کے مفاد پرست انسانیت دشمن مذہبی طبقات نے اصل دینی تعلیم کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ان مسخ شدہ ادیان ہی کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین حق نازل ہوا، انسانی جسم اور انسانی روح کی سلامتی کے لیے۔ یہ انسان اپنے جسم کو بھی سلامتی کی مراحل سے گزارے اور اس کی روح بھی بغیر زخمی ہوئے صحیح سالم واپس لوٹ کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ یہ دنیا انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ ہو، نہ یہاں اس کا جسم زخمی ہو اور نہ اس کی روح میں ایسی الجھنیں اور گریں پڑ جائیں یہ اپنی اصل ساخت سے، اپنی اصل صلاحیت اور استعداد کو کھو بیٹھے۔ یہاں سے جب اللہ کے حضور پہنچے تو روح بھی صحیح سالم ہو اور جسم بھی امراض سے پاک اللہ کے حضور پیش ہو سکے۔ ایسا جامع دین اس آخری دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اس لیے فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اس زمانے میں دین اور سسٹم صرف اسلام کا ہے۔ اسلام کے دین سے ہٹ کر کوئی بھی نظام حیات اپنایا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے، کیونکہ زخمی روح کے ساتھ، امراض شدہ جسم کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ بیمار فرد نہیں چاہیے، مریض آدمی کا کیا کام؟ معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جہاں افراد صحت مند ہوں، جسمانی صحت بھی ہو اور ذہنی اور نفسیاتی صحت بھی ہو۔ جہاں نفسیاتی مریض موجود ہے، روح کے زخمی ہونے سے نفسیاتی امراض پھیلتے ہیں اور یہ جسمانی امراض سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جسمانی امراض بہت کم الا ماشاء اللہ کرونک ڈیزیز میں بدلتے ہیں، لیکن ذہنی امراض جب ایک دفعہ قائم ہو جاتے ہیں، روح بگڑ جائے، نفس خراب ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روگ بن جاتا ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے اس نفسیاتی مریض کے زیر منقار رہتے ہیں، بلکہ ایسا نفسیاتی مریض قبر اور حشر اور جہنم میں مختلف مراحل میں جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے، اس کے نفس کی بدبو ہر علاقے کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ذہنی صحت، نفسیاتی صحت اور جسمانی صحت کے لیے ایک ایسا مکمل نظام دین اسلام کی صورت میں دیا ہے کہ اس کی اساس پر انسانیت نہ صرف اس دنیا میں فلاح یعنی بقا حاصل کرتی ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور سسٹم کو قبول کر لیا
وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی تلاش میں رہا، مجھے سرمایہ داری چاہیے، مجھے سوشلزم چاہیے، مجھے یہودیت چاہیے، مجھے عیسائیت چاہیے، تو روح اور جسم کو زخمی کرنے والے ان نظاموں کو قبول نہیں کیا جائے۔ جیسے یہاں انسان کسی جسمانی اور ذہنی مریض کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ میاں کیسے برداشت کرے، فرشتے کیسے برداشت کریں؟ ان کو بھی جسمانی طور پر صحت مند اور ذہنی طور پر صحت مند فرد چاہیے، مریض نہیں۔ مرض کو دور کرنے کے لیے ہی دین کی تمام تعلیمات۔ اب یہ امراض جو جسم اور روح میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس کی انسان کی خصوصیات میں سے ہوں گے، کیونکہ یہاں کی خوراک کھاتا ہے، یہاں کے ماحول میں رہتا ہے۔ حجابات کی صورت میں یہ از خود یہاں کی غذاؤں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ارضیاتی خصوصیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سونا اس کی ضرورت ہے، ایک حجاب ہے۔ کھانا پینا اور اس کے نتیجے میں حیوانیت کا بڑھ جانا، اس کی ضرورت ہے اور حجاب ہے۔ ان حجابات کو توڑنے کے لیے ہی عبادات رکھی، قرب بارگاہ الہی کے طریقے بتائے گئے۔ کچھ امراض وہ ہیں جو انسان کی طبیعت کے ساتھ ہر دن بلکہ مختلف اوقات میں اس کے جسم پر آتے رہتے ہیں۔ ان تمام امراض کا جو یومیہ ہے، حجابات، رکاوٹیں، یہاں کی غذاؤں کے، یہاں کی فضاؤں کے، یہاں کے ماحول کے، انسانوں سے میل جول کے نتیجے میں ان حجابات کے توڑنے کا طریقہ صحت مندانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے بیان کیا۔ وہ یومیہ بنیادوں پر، اور وہ 5 نمازیں ہیں، 5 ایسے اوقات ہیں جو انسانی جسم اور روح کے لیے صحت مندانہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، زوال سے لے کر سورج ڈھلنے تک، عصر کا وقت غروب ہونے سے پہلے، غروب کے فوراً بعد، اور عشاء کا اصل وقت تو رات 12 بجے ہے، لیکن چونکہ انسان نے نیند پوری کرنی ہے تو اللہ نے کہا کہ چلو جلدی پڑھ کے سو جاؤ۔ عشاء جتنی تاخیر سے پڑھی جائے اتنا ہی اجر و ثواب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں عشاء کو آخری وقت میں پڑھتا، لیکن چونکہ دن کا تھکا ہارا کام کاج کیے ہوئے، اس لیے کیا ہے، عشاء پڑھ کے جلدی سو جائے۔ تو یہ اوقات مخصوص ہیں، ان اوقات میں اللہ کی رحمتیں اس کرۂ ارض کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کی روح اور جسم دونوں کو امراض سے پاک کرتی۔ جیسا کہ مادی نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے جو باد صبا ہوتی ہے وہ جسم، فصلوں، جانوروں کے لیے کیا ہے، نشو و نما کا باعث ہوتا ہے، اور جو باد دبور ہوتی ہے وہ امراض پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں۔
قدیم زمانے کے تجربات کے تحت۔ ایسے ہی یہ 5 اوقات اللہ کی طرف سے اس کرۂ ارض پر نئی توانائی اس کائنات کے اندر داخل کرتے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں طلوع و غروب اور زوال اور سورج ڈھلنے کے اوقات، یہ محض یہ نہیں ہے کہ یہ وقت بدل گیا، جیسے ہی وقت بدلتا ہے تو وہ انوارات اور تجلیات اور وہ ہوائیں جو اس وقت کی ہیں وہ اس زمین پر انسانوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور انسانوں سے سوال کرتا ہے کہ حل من مستغفر، کیا کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ تو یہ دراصل وہی ہوائیں ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں نفحات سے تعبیر کیا۔ نفحہ کہتے ہیں وہ خوشبودار ہوا جو انسان کے جسم و جان کو معطر کر دیتی ہے۔ اچھی اور خوشبودار ہوا ہو تو انسان انہیں سونگھتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے، اور بدبودار ہوا ہو تو ناک سکیڑتا ہے، یہ بدبودار ہوا میری ناکوں تک، جسم تک نہ پہنچ پائے۔ تو نفحات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے نفحات ہے، نفحات الدہر، زمانے کے وقت کے تغیر و تبدل سے اللہ کی طرف سے خوشبوئیں اس دنیا میں آتی ہیں، تو تم ان کی طرف جلد بازی سے متوجہ ہو جاؤ اس طرف، کیونکہ جو خوشبودار ہوائیں ہیں انہیں سونگھنے کے لیے ہر آدمی، تو انسانی روح اور انسانی جسم کو یہ ہوائیں معطر کرتی ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں جو انسان پر نیند، غذا، ماحول، گرد و پیش کے تعلقات کے نتیجے میں انسان کے دل و دماغ پر، وجود پر گرد جم جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں رکھی۔ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ پڑھو تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ تو تمہارے لیے، تمہارے وجود کے لیے، تمہاری روح کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے حجابات توڑنے کے لیے، تاکہ تم صحت مند رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ذرا بھلا بتاؤ کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطے لگائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 5 اوقات میں اللہ کی رحمتوں کی نہر بہہ رہی ہے، تمہیں وضو کرنا ہے، غسل کی ضرورت ہے، غسل کرنا ہے، اور ان رحمتوں میں ڈبکی لگانا ہے، تمہاری روح پر یا جسم پر کوئی میل کچیل تو نہیں رہے گا۔ ایک جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے لیے علاج یومیہ ہے، اور ایک علاج ہفتہ وار کا، ایک ہفتے کی انسان جب زندگی بسر کرتا ہے 6 دن، اس میں وہ اجتماع میں رہتا ہے، خرید و فروخت، لین دین، معاملات طے کرتا ہے، دوسرے انسانوں کے تعلقات کے نتیجے میں کمی، زیادتی، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو حجاب آتا ہے
تو ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد جمعے کی اجتماعیت قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے جتنے بھی جمعے کے فضائل ہیں اس کا تعلق اجتماعیت سے، کہ 7 دن کے بعد 7ویں دن نماز بے شک کم ہو جائے، 4 رکعت ظہر میں پڑھی جاتی ہیں، جمعے کے دن 2 رکعت پڑھیں، لیکن اس دن میں جمع ہوگا، دین کا اجتماعی نظام سمجھیں، 2 خطبے رکھ دیے گئے۔ عربوں کے لیے تو وہ 2 خطبے ہی کافی تھے کہ عربی میں خطبہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، نہیں تو اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں، بنگالی میں، مراٹھی میں، سنسکرت میں، جیسا ماحول، ایسا اجتماع کہ جس اجتماع میں دین کے سسٹم کو سمجھا جائے، دین کے قوانین اور ضابطوں کو اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنائے۔ اس دن حکم دے دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو خرید و فروخت چھوڑ دو، 1 ہفتہ خرید و فروخت کر لی، لین دین کر لیا، اب تمہیں اذان ہوتے ہی فسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ، اور پہلا کام ہی خطبہ ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی تشریح خطبے سے کی۔ فسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ سننے کے لیے پہنچے، تو اسی اجتماع میں دین کے سسٹم کو سمجھنا ہے، اور ایک رہنما دین کے بنیادی امور، ان کے فوائد و ثمرات اس اجتماع میں کھول کر بیان کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان پر اللہ کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں آپ ان کو بیان کریں ان کے سامنے، کم از کم ہفتہ وارانہ تو بیان ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت کے لیے، شعور کے لیے، اس کے لیے اجماع رکھا گیا۔ بہت سے حجابات کا تعلق پورے سال کی سرگرمی زمانے سے، 11 مہینے انسان مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا ہے، کھانے پینے میں بے احتیاطی، کام کاج وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں روح پر جو اثرات، میل کچیل جم جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک سالانہ عبادت رکھتی ہے، رمضان کے روزے، 11 مہینے کام کرنے کے بعد 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن سنے، ذکر کرے، کثرت سے استغفار کرے، تاکہ پچھلے 11 مہینے کا جو سالانہ میل کچیل دل و دماغ پر مسلط ہے، حجابات مسلط ہیں، وہ صاف کر دیں۔ یہ سالانہ ہے، اور ایک انسان کے لیے حجابات پوری زندگی میں 1 مرتبہ کم ہے، اور وہ بھی وہ جس کے اندر استطاعت ہے، اس کے لیے لازمی قرار دیا کہ یہ جو جمعے کا اجتماع جو حرم نہیں آ سکتا، اس اجتماع کے بجائے ایک بہت بڑا عالمی اجتماع قائم ہونا، وہ حج کا اجتماع، کہ وہ دور دراز سے سفر کرے، اللہ کے اس گھر کا دیوانہ وار طواف کرے،
وہ گناہ اس کے طواف کے بغیر دور نہیں ہو سکتے۔ عمر بھر کے اگلے پچھلے تمام کوتاہیاں، کمزوریاں، زنگ آلودگی جو روح اور جسم پر موجود ہے، اس کے دور کرنے کا طریقہ بدلا، ایک جامع عبارت، جامع پیکج۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان اس خاص حج کے مہینوں میں پورے عزم و استقلال اور پختہ ارادے کے ساتھ دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے گھر تک پہنچے، جس گھر کی طرف رخ کر کے 5 وقت نماز پڑھی، جس گھر کی طرف رخ کر کے جس گھر والے کا پیغام ہر ہفتے سنا، جس کے حکم کے مطابق سالانہ روزے رکھے، تو سال بھر کے روزے رکھنے کے فوراً بعد حج کے لیے روانہ ہو۔ اس لیے حج کی عبادت کا تعلق حج کے ان مہینوں سے، اور وہ رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے، یہ حج کے مہینے، اس میں حکم دیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ عربوں کو تو معلوم تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تمام عرب علم رکھتے تھے کہ یہ مہینے حج کے ہیں، انہیں کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں یہاں پہنچنے کی، کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کریں۔ بیت اللہ وہ مرکز اور محور ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات، نفحات، ہوائیں اس دنیا میں آتی ہیں اور پوری انسانیت پر پھیلتی ہیں۔ جیسے مادی نقطۂ نظر سے باد صبا اور باد دبور کے مراکز ہیں، وہاں سے ہوائیں پھیلتی، یا قطب جنوبی اور قطب شمالی سے مقناطیسی لہریں اٹھتی ہیں اور خط استوا تک دونوں طرف سے پہنچتی ہیں۔ ایسے ہی جو عرش الہی سے، ملائے اعلیٰ سے اس کرۂ ارض میں انسانوں کی رہنمائی، سلامتی، ترقی کے لیے جو ہوائیں آتی ہیں، جو مقناطیسی لہریں آتی ہیں، جو نور الہی کے انوارات آتے ہیں، وہ سب سے پہلے بیت اللہ پر برستے ہیں، اور پھر بیت اللہ سے اس کی شعاعیں پھوٹ کر کل انسانیت تک جاتی ہے۔ کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، وہ ضرور پکارتی ہیں انسانی روح کو، وہ انسان بن جائے، اپنی روح کو پاکیزہ کر لے، اپنے جسم کو درست کر لے۔ وہ جسمانی صحت بھی پیدا کرتی ہیں اور روحانی صحت بھی پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں دنیا کے کسی جگہ پر ہوں، ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو قبلہ رخ ہو کر جوڑو۔ مسجدوں کا رخ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اس بات کی علامت ہے کہ مسجد میں جب ہم اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہوائیں ہیں، وہاں سے جو انوارات، وہ انسانوں کے بالکل سامنے، ان کے چہرے، ان کے وجود
اس پر برستی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، یہاں ظاہر ہے مسجد نبوی کا رخ بھی کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے اور قبلے کی دیوار کے درمیان اللہ میاں ہوتا ہے، اس لیے عظمت اور احترام سے کھڑے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر کسی آدمی نے ناک صاف کر کے جو مواد تھا وہ دیوار پہ تھوک دیا یا لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، قبلے کی دیوار پر تم نے تھوکا، سختی سے منع فرمایا کہ جب تم نماز اللہ کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف پڑھتے ہو تو یہ قبلے کی دیوار اور تمہارے درمیان خدا ہوتا ہے، فلا یبزقن، تھوکا مت کرو قبلے کی طرف، اور اگر تھوک آ جائے یا ناک آ جائے تو تم اپنی لنگی، ظاہر ہے وہاں لنگی پہنتے یا اوپر چادر، اس چادر پہ تھوک لو، زیادہ سے زیادہ اگر مٹی کچی ہے تو نیچے کیا ہے، تھوک کر اس پر مٹی ڈالو۔ مسجد نبوی تو کچی تھی، وہاں تو پکے فرش تو تھے، یہ نہیں کہ آج کوئی آدمی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے قالین پر تھوک لے، کپڑے پہ تھوکنے کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر جو مواد آپ کا کپڑے پر آیا ہے تو نماز کے بعد اس کپڑے کو یوں ایسے مل دو، وہ پانی ہے نا، ختم ہو جائے گا، نشان نہیں پڑے گا، لیکن قبلے کے رخ نہیں تم تھوک سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے خدا ہے تو اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلال تمہارے اندر ہونا چاہیے، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بیت اللہ سے جو انوارات برس رہے ہیں اور ہر مسجد اس کے محراب اور اس کے وجود میں آ رہے ہیں اور صدق دل سے نماز پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہیں، تو اب جس میں یہ استطاعت ہے کہ وہ اگر 5 وقت کی یا جمعے کی نماز اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے شہر کی جامع مسجد میں پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ خرچ برداشت کر سکے، تو اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا لباس چھوڑ کر اللہ کی محبت میں بیت اللہ الحرام کا ارادہ کرے۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، پختہ عزم کرنا، ایسا ارادہ کہ جس سے انسان پیچھے نہ ہٹے۔ قصد، حج کا معنی ہے القصد، پختہ ارادہ، قلب کو پورے طریقے سے جما کر۔ اور یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کرنا، بلکہ آج کل کی صحتوں کے اعتبار سے آج کے جو سفر ہے وہ ارادہ فسخ کرنے میں، ارادے توڑنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے کہ آدمی مصیبتوں اور مشقتوں کو دیکھ کر کہے کہ یار کیا کرنا جا رہا ہے، ہمت شکن راستے، مجاہدے، جدوجہد اور کوشش کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ارادہ اس کا نہ ٹوٹے اور وہ وہاں پہنچ کر ہی دم لے۔ یہ الحج، یہ اس پر حج ہے اللہ کے لیے، کہ صرف اللہ کے لیے اس نے اتنی دور کا سفر کیا۔ اب جب وہ سفر کر رہا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ معلوم مہینے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شوال سے یہ مہینے شروع ہو جاتے ہیں،
دور دراز سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے اس زمانے میں جاتے تھے تو 1.5 مہینے لگ جاتے تھے اونٹوں پر جانا۔ خود مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 13 دن میں پہنچتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو 24 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں، اور تیز رفتار اونٹنیوں پر آپ نے سفر کیا ہے۔ آپ ہمیشہ، آپ کی سواری بڑی تیز دوڑتی، خاص طور پر آپ کی اونٹنی قصویٰ۔ آپ کو سست سواری پسند نہیں تھی، سواری اچھی اور تیز چلنے والی۔ سواری ڈھیلی ہے، کمزور ہے، بدل لیتے تھے۔ تو تیز رفتار اونٹنیوں پر 5 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن، اور عام طور پر تو لوگ 12-13 دن میں پہنچتے، آپ حرم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو آپ بتائیں 500-600 میل کا فاصلہ مدینہ سے مکہ ہے، وہ اگر 10 دن میں ہے تو جو شام سے چلا، جو قسطنطنیہ سے چلا، جو ہندوستان سے چلا، تو 2 مہینے تو لگنے ہیں۔ تو یہ سفر رمضان کے فوراً بعد شروع، اور رمضان اور حج کا چولی دامن کا ساتھ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے کہ جیسے نماز کا اور زکوٰۃ کا 2 عبادتوں کا جوڑ ہے، نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز تو پڑھے لیکن لوگوں پر مال خرچ نہ کرے ضرورت کے وقت، تو ان کے لیے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں پر ہلاکت ہے جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اور زکوٰۃ کی تکمیل نماز کے بغیر نہیں، صدقہ خیرات کرے اور نماز نہ پڑھے، جیسے ان دونوں کا جوڑ 2 عبادت، ایسے ہی رمضان اور حج کا جوڑ ہے۔ رمضان کے مہینے کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو گئے 1 شوال سے، کہ آپ نے جسمانی محنت اور مشقت کی، بھوک پیاس برداشت کی 1 مہینے تک، تو اب آپ کا جسم میں چستی پیدا ہو گئی، وہ غذاؤں کا بوجھ ختم ہو گیا، موٹاپا ختم ہو گیا۔ اگر واقعی روزے رکھے، روح مضبوط ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے روح میں ایک عشق پیدا ہو گیا۔ اب عشق کا اگلا مرحلہ طے کرنا ہے کہ منزلوں پر منزلیں طے کر کے حج کے لیے بیت اللہ کے لیے پہنچے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جائے، شوق اس کے اندر۔ اور جیسے عاشق اپنے معشوق کے در و دیوار کا چکر کاٹتا ہے، عشق اسے مجبور کرتا ہے۔ اگر سچا عاشق، دودھ پینے والا، محض عیاشی کرنے والا عاشق نہیں ہوتا، تو جھوٹا ہے۔ حلوہ کھانے والا عاشق نہیں ہوتا۔ عشق شورش کا نام ہے، بے چینی کا نام ہے، قلق کا نام ہے، اندرونی کرب کا نام ہے۔ عشق کا فراق انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ سے جو عشق بیدار ہو گیا، اب یہ عشق چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا تو کم از کم دیوانہ وار طواف کرے، اس کے ساتھ تو اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو اس کے لیے یہ سفر طے کرے، اور جب وہاں پہنچ جائے، اور اجتماع بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، دنیا بھر کے تمام ملکوں اور علاقوں سے انسانوں کا اجتماع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا
بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں اذن فی الناس بالحج، بیت اللہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے لوگ آئیں تو آپ کے پاس آئیں گے ہر طرح کی سواری پر سوار، تیز رفتار، درمیانی چلنے والی، کمزور، تو جس میں عشق ہے جیسی سواری ہے اس کے مطابق یہ یہاں پہنچے نا، کیونکہ عشق کا جذبہ ہی ایسا ہے، جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو چاہے جہاز ملے، سائیکل ملے، گاڑی ملے، اور نہیں تو پیدل ہی دیوانہ وار وہاں پہنچ، تو عاشقانہ عبادت، اور وہاں پہنچ کر قرآن نے یہاں آگے اصول بیان کرے، فمن فرض فیہن الحج، جس آدمی پر ان مہینوں میں، ان 3 مہینوں میں حج فرض ہو گیا، اسے 3 کاموں کی ممانعت ہے، 3 وہ بنیادی کام جو اجتماعی انسانی میں عشق الہی کے منافی بات ہے۔ آپ نے تو سفر کیا ہے اللہ کے ارادے سے، للہ، اللہ کے لیے، تو اس حج میں آپ کو 3 ایسے کام نہیں کرنے جو اس اجتماع میں آپ کو اکسا سکتے ہیں، کیونکہ مرد اور عورتوں کا اجتماع ہے، دونوں انسان کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں، ان کے درمیان جو جنسی خواہشات کا تعلق ہے، اس تعلق کو کنٹرول رکھنا اجتماع میں، دنیا بھر کی عورتیں اور مرد جمع ہوئے تو نہ عورت کے دماغ میں نہ مرد کے دماغ، فلا رفث، جنسی تعلق، اس سے متعلق گفتگو، اس سے متعلق تصورات، جب اللہ کے لیے آپ عاشق بن کر گئے ہیں تو یہ تعلقات، عربی زبان میں کہتے ہیں یہ لا جو ہے یہ نفی جنس، رفث جنسی تعلق کو کہتے ہیں، قرآن نے یہ لفظ رمضان کے تذکرے میں بھی کیا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان میں پہلے دن اور رات دونوں کا روزہ تھا، لیکن اللہ نے جب رات کو کھانے پینے کی اجازت دے دی تو بیوی سے تعلق کی اجازت بھی دے دی، وہاں یہ لفظ استعمال کیا، رفث، عورتوں سے متعلق کوئی بات دل و دماغ کے اندر لانا تو لا رفث۔ حج کے اتنے بڑے اجتماع میں عورت سے متعلق تمہارے دماغ میں نہ اس سے متعلق کوئی گفتگو، نہ اشارہ، نہ کنایا، جب آئے ہو اللہ کے عشق تو پھر عورت کا عشق، یا عورت کے دل و دماغ میں مرد سے عشق اور مرد سے تعلق کی کیا بات ہے، تو جنسی تعلق پر پابندی لگا دی، فلا رفث، احرام کی حالت میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، احرام ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نماز کی نیت باندھی، حج کے اندر احرام نماز کی نیت کی طرح ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جیسے آدمی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو کھانا پینا باقی تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں، ایسے ہی احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے جب اس نے تلبیہ پڑھا اور کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
جب آپ نے اللہ کے سامنے اعلان کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، اب اللہ کے سامنے حضور کا تقاضا یہ ہے کہ باقی کسی کے سامنے حضور نہیں ہونا چاہیے۔ جنسی خواہشات کی طرف، گالی گلوچ کی طرف، دوسرے انسانوں سے کو نقصان پہنچانے کی طرف، تو پہلا ممکنہ اجتماع کے اندر ٹاکرا ہو سکتا ہے مرد اور عورت، اس کو نفی کرو۔ بڑا اجتماع اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں تو غیر عورت کو دیکھے گا تو بندہ شرم میں آتا ہے کہ یار محلے کی عورت ہے، پتہ نہ چل جائے۔ تو ویسے بھی کیا ہے، اب وہاں دنیا بھر کی عورتیں آئیں گی تو وہاں تو نفس اکسا سکتا ہے نا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو کون سا محلے والا دیکھ رہا ہے، بےعزتی ہوگی۔ وہاں کہا نہیں، اللہ کے لیے آئے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے فلا رفث، نہ طواف کے دوران، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عورتیں الگ طواف کریں مرد الگ طواف کریں، انسان ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ جن جن بادشاہوں نے یہ خواہش کی کہ بھی جی عورتوں کے لیے ایک مخصوص وقت کر دو طواف کا اور مردوں کے لیے الگ ایک وقت کر دو، علماء اور فقہاء نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے کیا، جو کام خلفائے راشدین نے کیا، تو تمہاری بادشاہت کس بات کی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ضبط نفس ہے، یہی تو ڈسپلن ہے، یہی تو پتہ چلے گا کہ حج مبرور ہے یا حج مفرور ہے۔ تو پہلا تعلق مرد اور عورت کے اجتماع کے تناظر میں، فلا رفث ولا فسوق، فسوق میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ مرد مرد سے ٹکرائے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اجتماع ہے، دنیا بھر کے انسان آئے ہوئے، مزاج کے خلاف بات ہو سکتی ہے، بلکہ آپ اگر ایک تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرا کسی اور تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کی تہذیب میں وہ بات اچھی ہو اور آپ کی تہذیب میں وہ بات بری ہو، آپ کو تکلیف پہنچے، تو رد عمل میں آپ اس پر ناراض ہوں، گالی گلوچ پہ اترائیں، بازو سونت کر اس کے اوپر کیا ہے وار کرنے کی کوشش کریں۔ فسق کہتے ہیں کسی بھی اجتماعی معاہدے کے اندر دراڑ پیدا کرنا، کسی اجتماع میں دیگر انسانوں کے حقوق پامال کرنا، اس میں گالی گلوچ بھی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی گلوچ کے ساتھ پیش آنا یہ فسوق ہے۔ تو یہ کم سے کم بات، اور لڑائی جھگڑا باقی تمام چیزیں، یعنی زبان سے بھی آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہیں، کسی کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے۔ اس اجتماع میں آپ خالصاً اللہ کے لیے، اور ولا جدال، تیسری بات، زبان سے بڑھ کر جب آگے بات پہنچتی ہے تو دھینگا مشتی، لڑنے بھیڑنے، ہاتھ پاؤں استعمال کرنے، ولا جدال فی الحج۔ اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ جو پورے اجتماع میں لوگ شریک ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا آپ تحفظ کریں، اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائیں، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچائیں، آپ کے ساتھ کا ساتھی مسافر ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کریں۔ جو حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت محترم ہے، اس کا احترام کا لحاظ رکھنا، تو نہ جنگ و جدل ہوگا، نہ گالی گلوچ ہوگا۔
برداشت ہوگی، اور یہ برداشت آپ کو اللہ کے لیے قبول کرنی ہے۔ یہ دراصل تمہارے لیے سبق ہے کہ امن و امان کا عملی ماحول حج کے موقع پر سیکھ کر جاؤ، اور اپنے اپنے علاقے میں جو تم اجتماع قائم کرتے ہو، جو سوسائٹی بناتے ہو، معاشرہ تشکیل دیتے ہو، تو وہاں اس امن و امان کو یقینی بناؤ۔ کسی معاشرے میں لوگ ہر وقت لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، جنسی بے رحمی کرتے رہیں، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں، تعیشات میں مبتلا رہیں، تو وہ اجتماع تو کچھ نہیں ہے۔ جہاں عورتوں کی عزت پامال ہوتی ہو، ہر وقت ہر مجلس میں فحش گفتگو، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس سوشل میڈیا نے دماغ خراب کر دیا نوجوانوں، ہر وقت عورتوں کی بات۔ عورت اور مرد کے تعلق کا یا اس جنسی کشش کا مقصد تو اولاد پیدا کرنا، اور وہ صرف وہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ نکاح ہوا ہے۔ لیکن ہر ایک جگہ ہر مجلس میں بیٹھ کر بات بھی ماں بہن کی گالی سے شروع کرے گے، گفتگو اور لطیفے بھی انتہائی فحش اور بدتمیزی کے، عورتوں کی توہین و تذلیل کے، عورت کی عزت اور احترام کے بجائے اس کو ایک جنسی جانور کے طور پر، خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ وہ رویہ ہے جس پر کنٹرول وہ ٹریننگ لینے آیا ہے اس اجتماع میں، اس کو ایک دائرے میں رہ کر کیا ہے، اگر اللہ کے لیے وہ حج کرنے آیا ہے تو اسے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ حرم بنا ہی اس لیے کہ من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جائے اسے امن ملے گا۔ تو امن کا درس سیکھنے کے لیے حج ہے، اور امن مرد اور عورت کے درمیان بیہودہ جنسی گفتگو سے باز رہنا، یہ امن ہے۔ کیونکہ اکثر فساد خواتین کی بے حرمتی کے نتیجے میں قبیلوں کے درمیان ہوتے ہیں، خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اجتماعی حقوق کو پامال کرنے کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو امن بد امنی میں تبھی بدلتا ہے جب زن زر زمین، ان تین چیزوں کی بنیاد پر آپس میں کیا ہے، لڑائیاں اور ڈھینگا بجتی ہوتی۔ یہ باتیں حج میں نہیں ہوں گی، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، اس دورانیے میں، حج کے ان 5-10 ایام میں یا اس پورے سفر میں، جو بھی انسانی بھلائی کا تم کام کرو گے، ان تین چیزوں سے ہٹ کر، جو بھی من خیر، اور خیر تین چیزوں کو قرار دیا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرما دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ جتنی بھی نجوا یا اجتماعیتیں یا مشاورتیں یا پارٹیاں ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ خیر تین باتوں، کہ آپ نے کسی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال صدقہ کیا، یہ خیر بات، من خیر۔ آپ نے کوئی انسانی بھلائی سے متعلق کوئی معروف اور سچی بات جس پر پوری انسانیت متفق ہے، اس کے درست ہونے پر وہ کام کیا، معروف ہے۔ یا آپ نے لوگوں کے درمیان کسی جھگڑے کو ختم کرنے اور اصلاح کا کام کیا، اصلاح بین الناس، انسانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے،
اس کے حل کرنے کے لیے آپ نے ان کی رہنمائی دی، ان کی تعلیم و تربیت کی، اصلاح میں، سیاست میں، معیشت میں، سماج میں، اجتماعیت میں، یہ خیر۔ وما تفعلوا من خیر، آپ نے اگر خیر کے ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام، کوئی ایک ذیلی کام جو تم نے کیا، ما تفعل یعلمہ اللہ، اللہ کے پاس علم ہے اس کہ واقعی تم نے خیر کی نیت سے یہ کام کیا ہے، بھلائی کے حوالے سے کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہے، کوئی جنسی خواہش چھپی ہوئی، کوئی فسق و فجور چھپا ہوا ہے، کوئی جھگڑا پیدا کرنا مقصد ہے، بظاہر خیر ہے لیکن اسی کے اندر ایسی شرارت ہے جسے جھگڑا پیدا ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے جانا ہے، استطاعت ہے تو اپنا سامان سفر، اخراجات ساتھ لے کر چلو۔ یہ نہیں ہے کہ جی اللہ کے نام پہ چل پڑے تو راستے میں بھیک مانگ رہے ہیں، یا وہاں جا کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے۔ لوگ کرتے تھے کہ جی اللہ کے مسافر ہیں لہذا لوگوں سے کیا ہے، کھانا پینا باقی چیزیں وصول کرنا۔ یہ نہیں، جب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ نے استطاعت دی تو اپنا خرچہ خود لے کر چلو، دوسروں کے بھروسے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا کلن، لوگوں دوسرے انسانوں پر بوجھ مت بنو، کسی انسان کے طفیلی مت بنو۔ تمہاری عزت و وقار اور شناخت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا خرچ خود برداشت کرو، دوسرے کے ذمہ مت ڈالو۔ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دوسروں کو دیکھنا کہ شاید کوئی کھانے پینے کو دے دے، کیا مطلب؟ عزت و افتخار کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرنا، یہ سب سے اچھا تقویٰ۔ تقویٰ کی تعریف شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی، عدل و انصاف، انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی بھلائی، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف سے انصاف پیدا کرنا، تو یہ بہترین تقویٰ۔ پھر اس حج کے لیے دن مخصوص کر دیا، ورنہ تو پورے سال میں جس آدمی کو جب استطاعت حاصل ہو تو چل پڑے حج کے لیے، نہیں، کیونکہ ایک اجتماع میں اجتماعی ڈسپلن سکھانا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ 2.25 مہینے، اکثر فقہا کے ہاں تو 10 ذی الحج تک اشہر حج ہے، اس کے بعد حج نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے کہا کہ پورا ذی الحج ہے کیونکہ حج کر کے واپس آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ پھر ان میں بھی 5 دن طے کر دیے، یوم الترویہ 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچنا، رات کا قیام مینا میں کرنا، اگلے دن 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، جب کیا میدان عرفات میں پہنچنا، اور پھر مغرب کے بعد گویا کہ 10 ذی الحج شروع ہو گیا، رات کو مزدلفہ آنا اور وہاں کچھ دیر آرام کے بعد مشعر حرام کے بعد صبح مینا دوبارہ آ کر شیطان کو کنکریاں ماری، یعنی وہ اعمال
جو اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مؤسس اور بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیے ہیں، انہیں سر انجام دیں۔ بیت اللہ الحرام یہ اللہ کا گھر ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ خانہ کعبہ بنائیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم سے اس کو بتلا دیا کہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ اور پھر ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کی۔ اب اس کے گرد و نواح میں جتنی اہم مراکز اللہ سے تعلق والے ہیں وہ شعائر اللہ، شاعر انہیں کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ شاعر وہ اقوال، وہ مقامات، وہ مناسک، وہ اشیاء جن کے اندر یہ استطاعت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ کرے اور واسطہ اور تعلق بن جائے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کی نسبت سے وہ تجلی ہے اور انسان کی نسبت سے وہ شاعر۔ شاعر ایسے ہی ہے جیسے سڑک پر سنگھائے میل لگے ہوتے ہیں فاصلہ بتانے کے، ان کو دیکھ کر انسان معلوم کر لیتا ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ تو شاعر کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہے، تو اس کے لیے مکان بھی ہے جو بیت اللہ الحرام، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مینا مزدلفہ اور عرفات یہ مقامات۔ دنیا میں انسان کا رشتہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں زمانے اور وقت کے ساتھ بھی ہے، اور ایک سپیس مکان کے ساتھ، ٹائم اینڈ سپیس انسان کے ساتھ، اس کائنات کے نظام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز جو یہاں موجود ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم میں ہوگی، کسی نہ کسی اسپیس میں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر مکان کے اور بغیر وقت کے۔ تو شاعر اللہ دو ہے، اسپیس بھی ہے، مکان اور مقام بھی ہے، جگہ بھی ہے جو انسان یا کسی چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اور وقت بھی۔ تو خانہ کعبہ جو اس وقت مربع ہے لیکن اصل حرم بیت اللہ الحرام حتیم کے ساتھ مستطیل ہے، پھر اس کے چاروں طرف مسجد حرام، اس کے بعد اس کا درجہ، پھر اس کے بعد حدود حرم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اللہ بادشاہ ہے اور ہر حکمران بادشاہ کا ایک ریڈ زون ہوتا ہے، اس ریڈ زون میں کوئی داخل، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کا ایک ریڈ زون ہوتا ہے، حما پروٹوکول، سیکورٹی زون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بادشاہ کا جو سیکورٹی زون ہے، حما ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ احکامات ہیں۔ ان احکامات کو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حدود حرم متعین کر دیا۔ ایک طرف جعلانہ ہے، ایک طرف تنعیم یا مسجد عائشہ ہے، دوسری طرف مینا جہاں ختم ہوتا ہے، مزدلفہ جہاں ختم ہوتا ہے،
اور عرفات شروع ہوتا ہے، یہ حدود حرم۔ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم میں منا اور مزدلفہ، تو اس کی حدود حرم مقرر کر دی چاروں طرف، ہر حد مشرق مغرب شمال جنوب چاروں متعین ہو جائیں، ڈائمینشن واضح ہو جائے، تو وہ کیا ایک اسپیس۔ تو یہ شاعر میں سے، اور حرم سے باہر عرفات چونکہ بہت وسیع میدان ہے، منا اور مزدلفہ اور مکہ تو پہاڑوں میں گھرا ہوا، وہ تو وادی ہے، وادی منا، دو پہاڑوں کے درمیان ایک لمبی وادی، مزدلفہ بھی اور منا بھی۔ لیکن عرفات ایک چٹگل میدان ہے، وہ حدود حرم سے باہر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذی الحج کو خواب آتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ یوم الترویہ اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ مکہ میں پہلے آیا، پھر یوم الترویہ وہاں سے چلے، پھر مینا میں آیا، اور پھر عرفات میں آیا، اور وہاں اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بات پہچان لی، اور جب اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے چلتے ہیں تو شیطان، جو بڑا شیطان جہاں پر ہے وہاں شیطان کھڑا ہے، اور ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں بوڑھا آدمی، تیرے گھر نوجوان بچہ پیدا ہوا، 14 سال کے ابھی اسماعیل ہیں، اور اس ابراہیم کی اپنی عمر 94 سال ہے، تو سٹھیا نہیں گیا؟ اتنے بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، پہلی بیوی سے تو کچھ نہیں تھا، سارا پہلی بیوی ہے نا، ہاجرہ تو سارا نے دی تھی ابراہیم کی، اور تو اسے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اور اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو نے تو ابھی دنیا دیکھی نہیں، جوانی کی آنکھ تیری کھل رہی ہے، تیرا باپ کتنا سفاک ہے جو تیرے پہ چھری پھیرنا چاہتا ہے۔ جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مینا سے وہاں سے اٹھائے، اور اس پر اللہ اکبر کہہ کر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے بڑا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، تو کون ہوتا ہے ہمارے دل و ماؤں وسوسے ڈالنے والا؟ تو 7 کنکریاں اس کے اوپر ماری، تو بھاگ کھڑا ہوا شیطان۔ وہ جو بڑا شیطان جسے کہتے ہیں، یہ بڑے شیطان پر اس کا ہجوم بہت بڑا، اور جب کنکریاں ماری تو پھر دوسرا جو ہمراہ ہے جسے کہتے ہیں، شیطان چھوٹا ہو گیا، بھاگ تو گیا لیکن دوبارہ پھر وسوسہ ڈالا۔ شیطان اپنی عادتوں سے تو باز نہیں آ سکتا، اس نے تو اللہ کے سامنے دھمکی لگائی تھی کہ میں اس انسان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی اس کو گمراہ کروں گا، اے اللہ تیرے مقابلے میں۔ وہ شرارتوں سے باز نہیں آیا، باوجود اس کا جسم سکڑ کر چھوٹا ہو گیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، ایک ایک کنکری نے اس کے وجود کو چھلنی کیا، تو چھوٹا، لیکن شرار سے باز نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں اٹھائیں اور اس کو دوبارہ پٹائی، اس کے بعد اس سے بھی چھوٹا، وہاں بھی اس نے شرارت کی، تو تیسری دفعہ کی کنکریوں سے شیطان بھاگ گیا، وسوسہ ختم ہو گیا، دونوں باپ بیٹے مکمل طور پر
اللہ کے سامنے راضی ہو گئے کہ جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق میں اتنی بڑی 100 سال کی عمر میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بیٹا کہتا ابا جان آنکھیں میری بند کر لو، آپ کو رحم نہ آئے، چھری پھیر دو۔ تو یہ اخلاص کی آخری انتہائی علامت، اور اللہ نے اسی اخلاص کا امتحان لینا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، بندے برباتا تھوڑا ہی ہے۔ اسماعیل کے وجود میں اور ابراہیم کے وجود میں جو بھی شیطانی وسوسوں کے اثرات تھے وہ کاٹ کر پھینک دیے ابراہیم نے، اسماعیل خالصتاً پوری روح ابراہیم کی بھی اور اسماعیل کی بھی اللہ کی محبت، اللہ کی عشق اور اللہ کی اس میں سرشار ہو گئی۔ یہ ذبیحہ اور شیطان کو کنکریاں، یہ دراصل اپنی روح کو خالصتاً اللہ کی عشق کی حالت الہیہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر۔ جانور کو اللہ نے بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ نے کہا بس تیرا امتحان لینا تھا، لے لیا۔ جبرائیل مینڈا لائے، ابراہیم سے کہا اس پر چھری پھیر دو، یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہے، تمہاری روح کا۔ امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ دین ابراہیمی میں ذبح، اور ذبح کہتے ہیں ازحاق الروح، روح کو جسم سے نکلنا، اور جب وہ روح نکلتی ہے جانور کی تو دراصل وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنی روح کی گندگیوں پر چھری پھیر رہا ہے۔ یہ روح جا کر عالم ارواح میں اس انسان کی جس کے نے جانور قربان کیا تھا اس کی روح سے چپک جاتی ہے، اور یہی روح قیامت کے دن اس کے لیے وہ سواری بنے گی جس سے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو، سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانیوں کو موٹا تازہ بناؤ، اس لیے کہ تم نے قیامت کے دن یہ تمہارے لیے متاعکم، تمہاری سواری ہوں۔ اور مریل سا جانور ہے، کمزور سا ہے، تو سواری بھی کمزور سی ہوگی، پل صراط پہ کیا گزرے گی؟ اچھی ہوگی تو آپ اس سواری سے کیا آگے پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ انسانی روح کے ساتھ چپک گئی۔ جب اپنا مال، محنت مشقت سے کمائے ہوئے مال سے جانور خریدا، اور یہ مال جب محنت سے کمایا ہے تو آپ کا خون جگر خرچ ہوا ہے، آپ کی روح کا ثمرہ ہے، آپ کی محنت کا حاصل ہے، تو آپ کے مال کے ساتھ آپ کی روح خرچ ہوئی تھی، اور اس مال سے آپ نے جانور خریدا، اور اس جانور کو جب ذبح کیا تو گویا کہ اپنی روح پر چھری پھیری نا، مال کی محبت ختم ہوئی، خواہشات پر چھری پھیری، تو آپ کی روح کے ساتھ وہ روح، کیونکہ خون جگر دے کر آپ نے وہ جانور خریدا ہے تو آپ کی روح سے چپک گئی۔ اب جب یہ روح، اور وہاں حشر کے میدان میں روح ہی روح ہوگی نا، اسی کو سفر کرنا ہے، تو جتنی جانور کی روح طاقتور ہوگی اور آپ اس پر سوار ہوگے اتنی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزرے گا۔ تو یہ روح جو ہے یہ ذبح کا بنیادی فلسفہ ہے۔ آج کل یہ نام نہاد ترقی پسند کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا ظلم ہے کہ لاکھوں جانور ذبح کر دیتے ہیں 2 دن 3 دن میں، اس کے بجائے لوگوں کو پیسے دے دیا کریں۔ وہ ذبح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ ذبح روح کو ذبح کرنا، یہ پیسے سے نہیں ہو سکتا۔ کیا پیسہ وہ غریب آدمی جس کی آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں،
وہ کھایا جاتا ہے، اس پیسے کو بھی اس نے کسی نہ کسی چیز میں خرچ کیا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی۔ یہاں معاملہ اس روح کا، آپ کی روح کا اس روح کے ساتھ تعلق، وہ روح کا تعلق تبھی ہوگا جب ذبح ہوگا، چھری پھیرے گیا اپنی خواہشات پہ، تو نہ دین کا فہم نہ شعور۔ اصل بات ابراہیم علیہ السلام کے یہ سنت اور شعائر، پھر صفا اور مروہ کے درمیان بھی ہر مرد نے دوڑنا ہے اور عورت نے بھی دوڑنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ یہ سنت ہے ہاجرہ کی، اسماعیل کی والدہ، جب وہ بچہ پانی کے لیے بلک رہا ہے، پانی نہ موجود ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، تو ماں پانی کی تلاش میں ممتا ایک پہاڑ سے دوسرے پہ، دوسرے سے دوسرے پہ آ جا رہی ہے، 7 چکر کاٹے۔ قلب ہاجرہ کا اس دوڑ کے نتیجے میں اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی پانی کا بندوبست ہو، ورنہ بچہ مر جائے گا۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے ادھر، اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اب ننھے منھے بچے کی ایڑیاں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک طرف ماں جس کے لیے پریشان ہے، دوڑ رہی ہے، اور ننھا منھا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو ایڑیوں سے اللہ نے کیا چشمہ زمزم کا نکال دیا۔ یہی تو انوارات ہیں۔ تو اب ایسے مقدس مقام پر ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل تینوں کی سنت، یہ حج میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال کی نقل ہے، ابراہیم کے عمل کی نقل، اسماعیل کے عمل کی نقل، ہاجرہ کے عمل کی نقل۔ وہاں صرف مردوں کی بات نہیں، عورت کے عمل کی نقل بھی مرد نے کرنی ہے، ہاجرہ کی۔ اسی لیے ہاجرہ ہو یا ہاجرہ کی بیٹیاں ہوں، اسماعیل ہو اس کے بیٹے ہوں، تمام کو طواف کرنا ہے، تمام کو صحیح کرنا ہے، تمام کو 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے، تمام نے مینا سے سفر کر کے عرفات پہنچنا ہے، عرفہ کے دن 9 ذی الحج، تمام نے کیا ہے مغرب کے بعد عرفات سے چلنا ہے۔ نماز بھی آج لیٹ ہے، جا کر مزدلفہ میں پڑھنا رات کی، اور فجر پڑھ کر دوبارہ مینا پہنچنا ہے، اور ان 3 شیطانوں کو ابراہیم کی سنت کی ادائیگی کے لیے کنکریاں مارنا۔ اور جب شیطان کی شیطنت کو کنکری مار کر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، تو اللہ کے نام کی بڑائی کے لیے واپس لوٹو، خانہ کعبہ کا جو فرض طواف ہے وہ اس کنکری مارنے کے بعد، اب احرام کھولو، یہ حج مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیس، اس میں افعال بھی ہیں اور مقامات بھی ہیں۔ ان افعال کے اندر بھی ایک نورانیت ہے جو ابراہیم نے کیے، اسماعیل نے کیے، اور ان کی اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ تو افعال بھی شرائط ہیں، حتیٰ کہ قرآن حکیم نے ان جانوروں کو جنہیں ہدی کہا جاتا ہے، اور جو 10 ذی الحج کو، یوم النحر کو جنہیں قربان کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا من شعائر اللہ، ان کو بھی ہم نے اللہ کے شاعر میں سے بنایا۔ دور دراز سے اس زمانے میں لوگ اونٹ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو 100 اونٹ تھے آپ کے ساتھ، جو اللہ کے حرم میں آپ نے قربان کرنے، 100 اونٹ آپ نے
یوم النحر میں جب جانور ذبح کیے، 100 اونٹ 50 ایک لائن میں کھڑے کیے، 50 ایک لائن میں، اور اونٹ ذبح نہیں کیے جاتے، ان کا نحر ہوتا ہے، کھڑے ہوئے ان کی گردن پہ سیدھی چھری پھیری جاتی ہے، گردن سے لے کر سینے تک، اس کو نحر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 نیزے، اور ایک جانور ذبح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، 63 جانور آپ نے بنفس نفیس ذبح کیا، نحر کیا، اور آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال، کیونکہ اس نحر کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ اگلے سال کی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، 63 سال آخری سال وہ مکمل ہوا، تو اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ باقی اونٹ تم ذبح کرو امت کے لیے، اور یہ 100 کے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ امت کے لیے کیا ہے، قربان۔ تو ہدی یہ بھی شاعر اللہ میں سے بنتی، وہ جانور بھی جس نے اپنی جان دے دی، اس لیے بزرگوں کے ہاں قربانی کے جانور اور قربانی کے جانور کے گوشت کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے، کہ جس جانور نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی اس کا گوشت بھی متبرر ہے۔ حضرت ہمارے شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث تبلیغی نصاب جنہوں نے لکھا ہے، وہ تو کئی سالوں کا قربانی کا گوشت بطور تبرک سنبھال کر رکھتے، اس زمانے میں فریج تو نہیں ہوتے تھے، گوشت کو بالکل پتلا سا کاٹ کر کپڑے کی طرح اس کو رسی پر ڈال کر سکھا لیتے، اور وہ سوکھا ہوا گوشت کئی سال چلتا تھا۔ بسا اوقات کو خاص مہمان آپ کے پاس آتا، خاص طور پر شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، بڑے بڑے لوگ آتے، تو حضرت پھر اس میں سے وہ تبرک لے کر ان کے لیے پکواتے تھے، اور بتلاتے تھے کہ یہ فلاں سال کا تبرک ہے، یہ فلاں سال کا ہے، یہ فلاں سال کا ہے، کیونکہ اس جانور کے اس گوشت میں بھی کیا ہے، برکت، شاعر اللہ میں سے، خود قرآن نے اسے شاعر میں سے قرار دیا۔ تو یہ وہ بنیادی عمل ہے جس سے انسان کی پوری روح ایک ایسی حالت میں آ جاتی ہے جس کو حالت الہیہ کہتے ہیں، عشق اور محبت کی پورے جسم کے اندر روح، عشق و محبت کی روح سرسار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبے میں حدیث تلاوت کی تھی کہ من حج ھذا البیت، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور پھر اس نے فلم یرفس ولم یفسق، وہی 3 باتیں جو قرآن نے بیان کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ان کاموں سے باز آ گیا اور صحیح سالم اس نے حج کر لیا، تو اس کے جسم سے گناہ ایسے خارج ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے، جیسے وہ انسان اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن وہ اپنی ماں سے پیٹ سے باہر نکل کر آیا، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، یومن ولدتہ امہ، کہ آج گویا کہ اس کی ماں نے اسے پیدا کیا، پاکیزہ، پوتر ہو گیا، روح پاک ہو گئی، جسم پاک ہو گیا، تو عمر بھر کے تمام گناہوں کا علاج معالجہ حج، جیسے سال کے گناہوں
اور خرابیوں کا علاج روزہ ہے 11 مہینوں کا۔ جیسے جمعے کا اجتماع 6 دن کے پچھلے اثرات کا علاج ہے، جیسے یومیہ امراض کا علاج 5 وقت کی نمازیں، تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، مکمل سسٹم ہے انسان کو صحت مند بنانے، امن و سلامتی کے مراحل سے گزارنے کے لیے۔ اس کا نام دین اسلام۔ اور پھر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ حج کا جو عرفات کا اجتماع ہے، یہ سیاسی اجتماع بھی ہے۔ جیسے دنیا میں ریاستیں اور بادشاہتیں، منافق اور مخلص، ریاست دشمن اور ریاست اور حکومت کے وفادار لوگوں کے لیے دن مناتی ہے کہ کون یہ دن یوم آزادی کا مناتا ہے اور کون نہیں مناتا، ایسے ہی ذات باری تعالیٰ شہنشاہ مطلق، اس کا دربار گویا کہ عرفات کے میدان میں لگتا ہے۔ پتہ چلے گا کہ کون لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا دیوانہ وار یہاں پہنچا ہے، اور کون باوجود حج فرض ہونے کے سستی اور کاہلی کے ساتھ اپنے علاقے میں بیٹھا ہے۔ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن اور یہ حج کے ایام جو مسلمان صدق دل سے کر لیتا ہے تو شیطان اس دن دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہے، برا حال ہوتا ہے اس کا کہ میں نے انسانوں کو اتنا روکا، پھر بھی یہ لاکھوں انسان دور دراز سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے، تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے پہنچ گئے، اللہ کے نام پر جمع ہو گئے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا ہی شیطان ذلیل ہوگا۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں اکثر جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا وقت مل جائے کہ جس میں حرم خالی ہو، تاکہ میں جا کے حجر اسود کو چوم لوں، یا کیا ہے ذرا تنہائی میں قریب چکر کاٹ کے جلدی فارغ ہو جاؤ۔ اللہ کے گھر میں یہ خواہش رکھنا کہ تھوڑے لوگ آئیں تاکہ میں کر لوں، یہ غلط بات۔ جس سے عشق ہوتا ہے وہاں تو انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا ہی اللہ کی بڑائی زیادہ ہوگی، اتنا ہی شیطان ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو یہ خواہش کرنا کہ جی حرم خالی ہونا چاہیے تاکہ ہم طواف آسانی سے کر لیں، تاکہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ یاد رکھو حجر اسود کو بوسہ دینا فرض اور واجب نہیں ہے، طواف کے دوران مستحب ہے کہ جب آدمی حجر اسود کے سامنے آئے تو اسے بوسہ دے، بغیر طواف کے بھی حجر اسود کا بوسہ نہیں ہے۔ لوگوں نے رواج بنا لیا، دھینگا مشتی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، عورتوں میں گھستے ہیں، عورتیں مردوں میں گھستی ہیں کہ بس کسی طرح جا کے ایک دفعہ حجر اسود کو چومنے تو جنتی ہو گئے۔ یاد رکھو حجر اسود کو چومنے کے لیے جس انسان کو آپ نے تکلیف دی اس کا عذاب چومنے سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا زندگی میں، اور آپ نے حجر اسود نہیں چوما۔ اس آخری حج میں آپ نے جب طواف زیارت کیا ہے تو اونٹنی پر کیا تھا تاکہ لوگوں کو حج کے مناسک سمجھائے جائیں۔ حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنی چھڑی سے استلام کیا ہے اور اس کو چوما ہے، سنت یہ ہے۔ اب یہاں ہمارے جنون سوار ہوتا ہے کہ گئے تھے حجر اسود چوما تھا کہ نہیں چوما تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں حرم ایسا موقع ہو کہ آپ طواف کرتے ہوئے
وہاں پہنچے اور موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے چومو، اچھی بات، لیکن اس چومنے کے لیے انسانوں کو تکلیف پہنچانا یہ اس سے زیادہ بڑا جرم اور گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اس موسم میں، اس موقع پر وہ بہت خوش نصیب ہیں لوگ جو یہاں سے حج کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، ابھی تو جا ہی رہے ہیں، لیکن اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے لیے عاشقانہ انداز میں یہ حج کے مناسک سر انجام دیں اور اس کے ذریعے سے اپنی روحانی، جسمانی اور اپنی اجتماعی، اپنے ملک اور اپنے اجتماع اور معاشرے کو پرامن بنانے کی عزم اور نیت سے کریں، یہ حج مبرور ہے، ورنہ حج مفرور ہے، بھاگ دوڑ کر کے جلدی جلدی بس چکر کاٹے اور فرار والا ہے۔ تو حج مبرور ہونا چاہیے ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سارے دوست گئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو ہمارے حق پہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صدق دل کے ساتھ اپنی رضا، محبت اور اس کے کاموں کو کرنے اور اپنے آپ کو سلامتی اور امن کے نظام میں رہنے اور اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔